پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، پہنچے قریب شہر جو، پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے، عابد کا دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے، پہنچے قریب شہر، پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹھہر گئے، پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹھہر گئے، روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے، روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے، بیٹھے زمین پسر کو جھکائے ہوئے امام، بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے امام، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، سایہ کیا کسی نے ردا کا تو رو دیے، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، عباس کی وفا کا شجاعت کا ذکر تھا، بیٹی نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، بیٹی نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، ام البنین کے بیٹوں کا پرسا دیا مگر، ام البنین کے بیٹوں کا پرسا دیا مگر، صغریٰ کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، صغریٰ کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے،
روداد کربلا کی سنایا کرے امام، روداد کربلا کی سنایا کرے امام، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، عابد کا دل دکھوں سے بھرایا تو رو دیے۔ صلوات صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رخصت کی گھڑی اے کربلا والو خدا، فیض سلام آخری ہے کربلا والو خدا، سلام آخری ہے کربلا والو خدا، تمہارے ساتھ ذرا بھی یہاں تشریف لاتی تھی، یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا، یہ عزت بھی ملی ہے کربلا والو خدا، ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے، اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا، اداسی چھا گئی ہے کربلا والو خدا، کچھ آنسو آنکھ میں کچھ داغ ہیں، ماتم کے سینے پر ہے نذرانہ یہی ہے کربلا والو خدا، ہے نذرانہ یہی ہے کربلا والو خدا، تمہارے غم میں روتے روتے مر جاتے تو اچھا تھا، یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا، یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والو خدا، رخ وطن میں قافلہ کربلا کی آمد ہے، سواری حرم مصطفیٰ کی آمد ہے، یہ
یتیم سورے گلگوں خبا کی آمد ہے غریب و بے کس غریب و بے کس و بے آشنا تمام شیخ علی کے پیاروں کا نبی کے روضے پہ مجمع دو نبی کے روضے پہ مجمع دو سنا تھا جب سے کہ آتے ہیں سید اکرم خوشی سے فاطمہ صغرا کا تھا جب عالم کبھی تو جھکتی تھی سجدے میں وہ بدیدہ نام کبھی یہ کہتی تھی کیوں نہ جا کبھی یہ کہتی تھی کیوں نہ جا وطن میں آج شاہ مشرقین آتے ہیں چلو چلو میرے بابا حسین چلو چلو میرے بابا حسین آتے ہیں اٹھیے سنتے ہی بنی بشوق تمام گئیں جو متصل روضہ رسول انام سنا یہ شور کے لو آئے شاہ عرش مقام نظر وہ آتا ہے دیکھو نظر وہ آتا ہے دیکھو نشا بڑے شکوں سے حیدر کا یادگار آیا علم لیے ہوئے عباس نا یہ نوحہ پڑھتا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر مدینہ لوٹ گیا جنگل میں مدینہ لوٹ گیا جنگل میں ماں گلے پا دل برے زہرا کے چل گئی شمشیر کی یا شہید غریب الوطن یا شہید غریب الوطن کو بے تفصیل پڑھا رہا جو زمین پر یہ اس کا جامع ہے کفن ملانا جسے اس کا یہ کفن ملانا جسے اس کا یہ بٹھا کے ناخے کو سجاد نہ تواں اترے عصا کو تھام کے بعد چشم خوفشاں اترے قریب مرقدے سلطان سو جاں اترے اور اہل بیت یہ کرتے اور اہل بیت یہ کرتے ہوئے ہوئی غریبوں پر بیداد یا رسول اللہ حسین مر گئے فریاد یا حسین مر گئے فریاد یا رسول اللہ ہوا جو روزے میں
داخل وہ قافلہ نگاہ گرے مزار مبارک باب دیزی جا اٹھا کے ہاتھ یہ فریاد کی بنا لو تباہی آ گئی ہم تباہی آ گئی ہم بے یتیم ہو کے یہ ناشاد و کام آیا ہے پدر کو کھو کے پدر کو کھو کے وطن میں غلام بڑا ستم کیا امت نے یا رسول زمان کیا حضور کے پیاروں کو ذبح تشنہ دہن رہا سینہ پا سر پاک اور زمین پا بدن لوٹے ہم ایسے کے بابا لوٹے ہم ایسے کے بابا نہ دن کو تھی ہمیں راحت نہ چین راتوں کو جا کر دیا ترسن جا کر دیا ترسن سے ہمارے ہاتھوں کو گئی لہت پا پھر اس طرح زینب محزون کہ ایک ہاتھ میں شے کام میں پرخون اور ایک ہاتھ میں حضرت کا جامع گلگون زباں پا مرثیہ جس کا ہے زباں پا مرثیہ جس کا ہے جا یزید نے ہمیں لوٹا دہائی ہے نانا بہن شہید کے مجرے کو ہوئی حسین کے مرنے سے در بدر زینب گئی یزید کے مجلس میں گئی یزید کے مجلس میں کئی مہینے رہی قید نوحگر زینب یہ سخت جاتی گئی یہ سخت جاتی گئی ورم شانوں پا دکھتے ہیں استخ یہ میرے بازو پر یہ میرے بازو پر ہنسی کے نشان درود بھیج دے محمد و آل محمد پر بسم اللہ خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات فاتحہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا یا عین صاد۔ صلوات پڑھ دیں محمد عظمت آل محمد میں باواز بلند صلوات پڑھ دیں اقائم زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں انشاءاللہ خداوند عالم اس آخری محرم کے سال کے عشرے کو قبول کرے اور ہمیں حسین کے سچے عزاداروں میں اور معرفت داروں میں شمار فرمائے۔ مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد جس بحث کا آغاز ہوا ہے، اس بحث میں جب بھی کوئی انسان پڑھتا ہے، بالخصوص علم الاعداد اور علم الحروف کی بحث میں، تو اس میں شیخیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک ٹاپک پر مکمل طریقے سے بحث کرنا ناممکن ہے۔ چونکہ مجلسیں ظاہر سی بات ہیں اختتام پر ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انشاءاللہ اگر آئندہ وقت ملا، موقع ملا تو پیش کر دیں گے۔ چونکہ مجھے آشنا کرنا تھا بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، چونکہ یہ 20-25 سال میں سمجھتا ہوں پہلے بحثیں ہوتی تھیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ بحثیں ممبر سے میں سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں نے کسی کو سنا نہیں ہے، ہو سکتا ہو میرے علم میں نہیں ہے، چونکہ میری ایج بھی بہت زیادہ نہیں ہے کہ میں جانوں، لیکن نام رکھنے کے سلسلے سے یا جنتری کا جو رواج نکلا اور جس طرح کی باتیں نکلیں، یہ جو جنتری کا علوم ہے اور جو نام رکھنے کی بات ہے، اس کا تعلق علم الاعداد اور علم الحروف کی حقیقت سے نہیں ہے، ظواہر سے ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ علم، ایک بار صلوات پڑھیں محمد یہ علم خداوند عالم نے، چونکہ یہ بات ہے، اگر اجازت میں جو راستے میں وہ آ جائیں، میں مقدمتاً آپ کے سامنے پھر بات عرض کر دوں کہ میں نے اس علم کو جب میں پہلی بار پہنچا تھا، ظاہر سی بات ہے اس علم کا تعلق حوزے سے یا ہماری پڑھائی لکھائی سے نہیں تھا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ کو اختیار ہے کہ آپ پڑھیں نہ پڑھیں، چونکہ علم جو ہمیں حوزے میں سکھایا جاتا ہے وہ فقہ ہے، کہ آپ حدیث اور روایات اور علم رجال کو مضبوط کریں اور اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کو پہچاننے کا آپ کو طریقہ آ جائے کہ آیا امام نے حدیث فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی ہے۔ اس علم کو علم فقہ کہتے ہیں۔ اتنی نظر آپ کی وسعت پیدا کر لے کہ آپ کلام امام کو غیر معصوم کے امام کے کلام سے تمیز دے سکیں، اس کا نام فقہ ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس علم میں جو ڈوبے ہیں وہ علماء ہی رہے ہیں۔ تو پوری بات تو نہیں کرتا، میں 2-4 جملے کہہ دیتا ہوں کہ جب میں پہلی بار پہنچا تو میرے پاس بھی وہی باتیں تھیں جو میں نے لوگوں سے سنی تھی اور جنتری کی باتیں تھیں، اور جب میں نے اپنے استاد سے بات کی
استاد کا نام ہے آیت اللہ حیاتی، میں ان کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تم یہ سب دیکھتے ہو یہ ظاہر ہے، یہ گیس ہے، مطلب ہم نے آپ کا نام دیکھ کے رکھ دیا کہ یہ نام رکھ لیجئے اور یہ ہو جائے گا، کوئی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اسی طرح سے ہر آدمی نام لکھ کے دے دے اور کہ یہ ہو جائے گا تو پھر آل محمد کو اللہ کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیا بات ہے، صلوات پر محمد و آل محمد، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور جس سے بڑا عروج ملا ہوا ہے، اور آج حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی سائنس کی دنیا میں بھی لوگ اتنے وہم کے شکار ہیں، گر گئے تو تعویذ لکھ دیجیے گر گیا، وہ گر گئے تو اس کے گرنے سے تعویذ سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح سے ہم نے اس علم کو بہت ہلکا سمجھا اور ہم کسی اور طرف نکل گئے۔ میں نے جو باتیں اب تک آپ کو سنائی ہیں، اور انشاءاللہ جتنی میں بہت زیادہ اس کا میٹر ہمارے پاس نہیں ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں، لیکن جتنی بات آپ تک پہنچی ہے مجھے یہ احساس ضرور ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس میں صرف اور صرف آل محمد کی فضیلت ہے، اور وہ سوالات ذہن میں، جیسے قرب کا سوال ہے کہ کیسے قریب ہیں، کتنا قریب ہیں، تو ایک خاکہ ذہن میں یہ علم آپ کے پیش کر دیتا ہے۔ آج اسی پر بحث ہوگی، ذرا آپ مل جل کے باوجہ بلند صلوات ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و میں نے کل نام لیا تھا علامہ ابراہیم کفعمی کا۔ دیکھیں روز بحث کبھی کبھی ہو سکتا ہے بہت سخت ہو جائے، تو تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے گا، اور اگر نہ چلے گا تو صلوات پڑھ دیجیے گا اگر بیچ میں۔ جی نہیں، انہوں نے سننے کے لیے پڑھا ہے، ایک بار ان کا میں نے کل ایک قول پڑھا تھا، اور آدھی بات پڑھی تھی اور آدھی بات میں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے سوچا تھا کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فرمایا تھا کل عالم انا فیض الاول ان حضرت الحق ہے نقطۃ الواحدہ، اللہ کی طرف سے سب سے پہلا فیض جو جاری ہوا وہ نقطہ تھا، وہ روح اللہ، اور یہ نقطہ اللہ کی روح ہے، روح وجود پہ دلیل دیتی ہے۔ وَبِهَا عَرَفَهُ الْعَارِفُونَ، اور اس نقطے کے ذریعے سے تشریف لائیں سامعین صاحب، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں، وَبِهَا عَرَفَهُ الْعَارِفُونَ، علامہ ابراہیم کفعمی کہتے ہیں، بہت بڑا نام ہے آغا، اگر ان کے بارے میں آپ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی نے بھی، چاہے وہ خدا کی معرفت ہو، چاہے وہ اہل بیت کی معرفت ہو، حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس نقطے کو نہیں سمجھے گا، اس نقطے کو نہیں سمجھے گا۔ اور اس نقطے کو سمجھانے کے لیے ایک حرف کہا ہے، وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا وَالْبَاءَ مَكْتُوبَةً۔ اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہو سکتا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے الف کے بعد اگر نقطہ نظر آتا ہے تو بے میں۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ آپ اگر کچھ نہ لکھیں، الف لکھیں، الف میں کوئی نقطہ نہیں نظر آتا، الف کے بعد بے لکھیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے اور نقطوں کو نہیں کہا، بے کا نقطہ کہا۔ نہیں، آپ اگر الف کی حیثیت کو سمجھیں تو محسوس کریں گے نا، چونکہ پچھلی باتیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے۔ الف منسوب ہے اللہ سے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ظاہر ہوا تو وہ نقطہ ہے۔ ایسی صلوات پڑھیں کہ میں محسوس ہوں، میں بہت آج تھکا ہوا ہوں اور آپ نہ تھکے ہوں۔ کیا کہا کہ دنیا میں کوئی بھی عرفان حاصل نہیں کر سکتا، وَبِهَا عَرَّفَهُ الْعَارِفُونَ، اور اس نقطے کے ذریعے عرفان پانے والے عرفان پا گئے، کوئی نہیں پا سکتا۔ پھر کیا کہا، مَا مِن شَيْءٍ إِلَّا وَالْبَاءَ مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ، کوئی بھی الف کے بعد
ظاہر جو سب سے پہلے ہوا ہے وہ نقطہ ہے. ظاہر جو ہوا ہے وہ نقطہ ہے. پھر کہتے ہیں اذا قلت اللہ فقد نطقت سائر الاسماء. جیسے آپ نے اللہ کہا گویا اس نے اللہ کے سارے نام کو آپ نے بیان کر دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. اگر آپ نے اللہ جیسی آپ نے اللہ کا آپ کے ذہن میں خالق بھی آئے گا, عابد بھی آئے گا, سب کچھ آئے گا, جتنا بھی اس کا اسم ہے اللہ میں آ جائے گا. فرماتے ہیں اذا نطقت الباء فالاسماء الحروف. جیسے آپ نے بے کہا سارے حروف خود بخود آ گئے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اس کے بعد ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے. حدیث کی تشریح میں آج بھی کروں گا اور انشاءاللہ کچھ کل اس کے بارے میں بیان کروں گا. من عرف ظاہر الالف و باطنہ وصل الی درجۃ الصدیقین و مرتبۃ المقربین. جس نے الف کے ظاہر کو پہچانا اور اس کے باطن کو پہچانا وہ صدیقین اور مرتبہ مقربین پر پہنچا. آپ حیران ہیں تو میں نہ پڑھوں, کم سے کم آپ یہ تو بتا دیں کہ ہاں مجھے اچھا لگا ہے. یہ آپ کو عام کتابوں میں باتیں نہیں ملنے والی ہیں. میں معافی چاہتا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پر دھیان دیں. یہ بہت عظیم گفتگو ہے جو آل محمد سے قریب کرنے کے لیے. جب تک اب آل محمد سے قریب نہ ہوں گے زندگی کا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. زندگی کا مقصد جسم کو صحت دینا نہیں ہے, روح کو صحت دینا ہے. اور روح کی صحت آل محمد کی معرفت سے ہے. توجہ فرمائیں. میں بس آج حرف کی بحث ہے, آج عادات کی بحث لانی ہے مجھے, لیکن حرف کے بارے میں ایک چیز اور آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. جائیے اسے کیلکولیٹ کیجئے گا. صرف میرا کام ہے کہ میں آپ تک, چونکہ ظاہر سی بات ہے میں کوئی جاہل مجمع میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں نا صاحب, ماشاءاللہ سے ہوشیار ہم سے زیادہ ہیں اور پڑھے لکھے بھی ہیں. لہذا میں چاہتا ہوں کہ ایک نسخہ بتاتا ہوں, باقی آپ جا کے ورک کریں اور پھر دیکھیں کہ اس میں کیا کیا خدا نے راز پوشیدہ کیا ہے. ایسی صلوات پڑھیں کہ میری تھکن اتر جائے. من عرف, دیکھیں الف کا لفظ آیا, من عرف ظاہر الالف. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب تم کسی بہت مصیبت عظمیٰ میں پڑھو, آپ دیکھیں جا کے کف امی کے نسخے میں ایک عمل بہت عظیم سا ملتا ہے. تو کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھو. یہاں تک تو آپ کو کتاب ملتا, آگے نہیں بتاتے, چونکہ آگے بتاتے اس لیے نہیں کہ بتانے والے کی سمجھ میں نہیں آیا کہ 2 رکعت نماز استغاثہ امام زمانہ پڑھو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. ایک شخص نے 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھی, جبکہ روایت بہت ساری تھی, اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. وہ پہنچ گیا آیت اللہ ابراہیم کف امی کے پاس, کہنے لگے میں نے 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھی. کہا نماز استغاثہ کے بعد کیا کہا؟ میں نے کچھ نہیں کہا. کہا تم نے اصل بات تو کہی نہیں. تو ان سے کہا کیا اصل بات تھی؟ کہا جب 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھ لو تو یہ جملہ کر کو, یا الفن بحق الف. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد. اب آپ سوچیں گے, دیکھیے بات اگر آپ تک پہنچی ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں. یا الفو بحق الف, اے الف الف کے حق میں. یہ 2 الف استعمال کیا ہے تو مطلب کیا ہے؟ اگر الف اللہ ہے تو دوسرا الف کیا ہے؟ دیکھیں نا آپ پہچانے, یا الفو بحق الف. وہ حیران پریشان بیٹھا تھا. تو پھر اسی بات پر ایک علم شروع کیا. یہ کفمی ابراہیم کفمی نے کہا کہ یہ امام نے فرمایا تھا کہ جب تم مجھے بلاؤ اور چاہتے کو بہت جلدی میں تمہاری بندت کو پوچھوں تو کہا کو یا الف و بحق الف. چونکہ علم العداد علم الحروف کی بحث ہوتی نہیں ہے, تو جب انہوں نے لکھا کہ نہیں, حرف کی 2 کیفیت ہے. توجہ فرمائیں, ایک رمز ہے ایک بینات ہے. رمز جانتے ہیں, ایک رمز ہے ایک بینات ہے. تھوڑا سا علم آشنا ہو جائے گا آپ سے. رمز اور بینات میں کیا فرق ہے؟ رمز کہتے ہیں حقیقت حرف کو, بینات کہتے ہیں جو حرف کے وجود پہ دلیل کرے, اور دونوں الف میں موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ اب میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ حرف کی 2 قسمیں, ملفوظی اور مکتوبی.
मलफूजी ने अलिफ आपने कह दिया, तसव्वुर में खड़ा अलिफ, लेकिन लिखेंगे अलिफ तो कैसे लिखेंगे? मिसाल के तौर पर जब अलिफ लिखेंगे तो अलिफ लाम फे, इसमें दो कैफियत है। जो अलिफ आ रहा है ना वो रम्ज है, और जो लफ आ रहा है वो बयनात है। इससे कि लाम और फे जो लफ है, लिफ है, इसके बगैर अलिफ तलफ्फुज हो ही नहीं सकता। क्या कह रहे हैं? देखिए ना कहां कहां कैसे कैसे टेक्निक इस्तेमाल की है। आगे सेहत के लिए सलवात पढ़ें। तो जो करें, कभी कभी हो सकता है कि ये बहस है रम्ज और बयनात। रम्ज जो आता है, रम्ज में आपने बात कर ली तो अलिफ रम्ज हुआ ना, अलिफ लाम फे। अलिफ कहते हैं इल्मुल हुरूफ में रम्ज हर्फ को, और लाम फे जिसके बगैर अलिफ बोला नहीं जा सकता, अलिफ समझा नहीं जा सकता, उसे लफ कहते हैं। बा, बे में भी बे आ रही, जो बे है वो रम्ज है, हकीकत है, लेकिन उसका अलिफ और हमजा जो आ रहा है, चूंकि बा में भी अलिफ आ रहा है। क्या कह गया आपसे, बा में भी अलिफ आ रहा है। अब समझ में कि या अलिफो बेहक अलिफ। सलावात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दाल लिखें, दाल में दाल आ रही है, हर जगह पर वो हर्फ रिपीट होता है, लेकिन उसके बाद जो दो हर्फ होते हैं वो बयनात है। दाल में दाल हर्फ हकीकी है, अलिफ और लाम बयनात है। सीन में सीन आ रहा है ना, सीन रम्ज है, ये और नून बयनात हैं। जो फरमाया आयन, आयन में आयन आ रहा है ना, आयन हर्फ हकीकी है, ये और नून बयनात हैं जिसके बगैर आयन का ज़ुहूर नहीं है। मैं समझा रहा हूं बार बार। दाल, उसके बाद खा है, खे में फिर खे। हर हर्फ को जिस तरह से लिखेंगे, मीम लिखेंगे तो मीम में मीम आ रहा है, मीम हर्फ रम्ज है, ये और मीम बयनात है। अब आइए इल्मुल आदात का करिश्मा दिखा दें। अलिफ चूंकि तजल्ली खुदा है, अलिफ कहने का मतलब है कि खुदा है। अब अलिफ जब लिखेंगे तो अलिफ जो आ रहा है, अलिफ में अलिफ, यह हकीकत अलिफ है, और लाम और फे आ रहा है। चूंकि जहां पर हर्फ तलफ्फुज ना हो वहां पे आदात से देखो। मैं क्या कह गया आपसे, जहां पे इल्मुल हुरूफ की कैफियत है कि जहां पे हर्फ तलफ्फुज ना हो रहा हो। अब लफ्ज तो कोई तलफ्फुज नहीं है ना, तो लफ्ज जब तलफ्फुज नहीं हो रहा तो उसके फौरन जाओ और उसके आदात पे देखो। अब अलिफ तो हो गया है, लाम और फे का आदत कितना है? मैं क्या बात कर, लाम और फे का आदत क्या है, कितना आ रहा है? लाम का 30, फे का 80। मैं क्या कह गया आपसे, आदत होता है 110। लाम का आदत 30 और उसका 80, फे का कितना हुआ? 110। इब्राहिम का फमी कहते हैं कि जो समझा समझा, जो नहीं समझा नहीं। इल्म किसी की समझ का मोहताज नहीं है। जितना अलिफ से लाम और फे करीब है उतना ही अली अल्लाह से करीब है। अच्छी लग रही है बात आज। सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बार और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आइए आज ये एक बहस है, इसलिए आप देखें अलिफ। दूसरी इसमें क्या बहस है? लफ। जब तक अलिफ में लिफ नहीं आएगा अलिफ बनेगा नहीं, अलिफ बनेगा नहीं। इसीलिए मौला बार बार कहते थे मैं अल्लाह के वजूद पर दलील हूँ, मैं अल्लाह का मजहर हूँ, मैं अल्लाह से कुर्ब की मंजिलें रखता हूँ, इरादा वो करता है, बोलता मैं हूँ। अब समझ में आ रहे हैं उनके खुद में। वो क्या जानते थे कि शिया इल्म से दूर हो जाएंगे और बाद में कहेंगे जी खुतबा ही गलत है। ये मौला को इतनी तो तवक्को नहीं रही होगी।
یہ علم العداد اور علم الحروف سے لی کے خطبے سمجھ میں آتے کہ میں مظہر خدا ہوں، میں وجود خدا پہ دلیل ہوں، میں نہ ہوتا تو خدا پہچانا نہ جاتا، لف نہ ہوتا تو الف مکمل نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ اور دوسری بات جو کہی، کبھی ہم نے پڑھا بھی ہے کہ مولا نے با کا نقطہ کیا، میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں۔ پہلے یہ کہ الف کے بعد چونکہ با آ رہا ہے اور نقطہ ظاہری ہو رہا ہے حرف میں الف کے بعد۔ دیکھیں آپ باریکیوں پہ جیسے کہ الف ریپیٹ ہو رہا ہے نا، بے میں الف ریپیٹ ہو رہا ہے، کھڑا تھا تو دوسری، لیکن ہے تو الف نا، تو الف تو ریپیٹ ہوا نا، لیکن نقطہ ہی تو آیا جس نے با بنایا الف کو۔ آپ دیکھیں نا، نقطہ ہی تو ظاہر ہوا ہے نا، الف کے بعد جو سب سے پہلی شے ظاہر ہو رہی ہے وہ نقطہ ہے۔ توجہ فرمائیں، جب نقطہ ہے تو کیا کہا کہ یہ نقطہ ہے جو اول فیض بھی ہے اللہ کا اور اول خلقت بھی اللہ کی ہے۔ توجہ دیکھیں نا، آپ بہت ڈیزائن کیا ہوا ہے، لیکن مولا نے بے کے نیچے کا نقطہ کیوں کہا؟ رحمان میں کہتے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ رحمان کے نون میں، وہاں بھی تو نقطہ ہے۔ توجہ فرمائیں، رحمان میں نون میں نقطہ ہے نا، وہ بھی کہہ دیتے، رحیم میں دو نقطہ کہتے، یہ کا ایک نقطہ ہوں، یہ بے کا نقطہ کیوں کہا؟ توجہ فرمائیں، یہ بے کا نقطہ کیوں کہا؟ عجیب سی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ عشق کی باتوں میں جو ہے وہ آدمی اگر جتنا ولایت کا عشق رکھے گا اتنا ہی گہرائیوں میں جائے گا۔ کہنے لگے کہ عربی قاعدے میں جتنے بھی ایک نقطے والے حروف ہیں سوائے بے کے، نقطہ ہٹاؤ تو حرف کے معنی محفوظ رہتے ہیں۔ میں کہہ گیا اپنی بات، جیم کا نقطہ ہٹائیے تو ہے ہو جاتا ہے، خے کا نقطہ ہٹائیے تو ہے بن جاتا ہے، زال کا نقطہ ہٹائیے تو دال بن جاتا ہے، زے کا نقطہ ہٹائیے تو رے بن جاتا ہے، ذات کا نقطہ ہٹائیے تو ساد بن جاتا ہے، زو کا نقطہ ہٹائیے تو بن جاتا ہے، غین کا نقطہ ہٹائیے تو عین بن جاتا ہے، فے کا نقطہ ہٹائیے تو میم بن جاتا ہے۔ یہ بے ایسا ایک حرف ہے کہ نقطہ ہٹائیے تو حرف مہمل ہو جاتا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ بے کا نقطہ ہٹائیے تو حرف محمل ہو جاتا ہے۔ علی فرمانا چاہتے ہیں جیسے بے کا نقطہ ہٹانے سے بے سمجھ میں نہیں آئے گی، علی کو قرآن سے ہٹا دو گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب آئیے، میں نے دوسری مجلس میں شاید وعدہ کیا تھا، آج اس کو پورا کر دیتا ہوں۔ حروف کی بحث اگر بہت زیادہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے، اعداد کی بحث ہے۔ میں نے کل پرسوں یا نرسوں بیان کیا تھا کہ ایک عدد نہیں ہے، خلقت ہے۔ چونکہ مولا نے عدد کی کیا تعریف کی تھی، پھر سے میں دہرا دیتا ہوں۔ العدد، توجہ فرمائیں، ہوا نصف من حاشیتین۔ پتہ ہے تھا کہ عدد وہ ہے جو اپنے دائیں اور بائیں جو حاشیے ہیں اس کا آدھا ہو۔ اگر دائیں بائیں حاشیہ ملتا ہے تو عدد ہے، ورنہ خلقت ہے۔ توجہ فرمائیں، اور خلقت کی بنا پر اسی لیے 9 نمبر خلقت ہے ایک کے بعد، 9 نمبر ایک کے بعد خلقت ہے، جس کے بعد خدا نے کوئی نمبر خلق نہ کیا، اور جو بنایا وہ 9 کے طفیل میں بنایا، اس لیے کہ 9 میں ایک کے علاوہ 2 3 4 5 6 7 8 سب آ جاتے ہیں۔ جب تک آئیں گے نہیں 9 بنے گا نہیں، اور 9 کو ایک نے بنایا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، 9 کو ایک نے بنایا ہے، لہٰذا یہی کہا تھا اگر یہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو خلق نہ کرتے۔
اسی لیے 9 نمبر فاطمہ کو دیا، ان کے عدد میں بھی 9 ہے، اور چونکہ فاطمہ میں جو تو ہے، جو قلب لفظ کہا جاتا ہے، وہ بھی 9 ہے۔ فاطمہ کا عدد ہے 135، جوڑیے 13459، اور جو تو ہے اس کا بھی عدد 9 ہے۔ چونکہ ہر لفظ میں قلب حرف کو اس لفظ کی اہمیت مانا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ وہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی جو تعویذ اور نقش بناتے ہیں۔ ہاں چونکہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں، بنا دیتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے، چونکہ قلب میں جو چیز آتی ہے خداوند عالم نے قلب میں رکھا ہوا ہے، علی میں لام رکھا ہے جو لو اور قلم کا قلب ہے، فاطمہ میں تو رکھا لیکن کہیں پر بھی تو کو حرف نہ دیا، اس لیے کہ حجابی لفظ ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ تو فاطمہ کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو، اس لیے کہ حجابی لفظ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لہذا عدد بھی 9 دیا تاکہ کٹنے نہ پائے، قلب بھی 9 رکھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی دنیا کا نظام ہے جس پر جادوگر بھی عمل کر لیتے ہیں، جو جادو کا اثر ہوتا ہے وہ اس نظام کے ہی تحت ہے، ایسا نہیں ہے کہ نظام سے الگ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ایک نظام کا مس یوز ہے، ایک نظام کو یوز کرنا ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے تاکہ انسان گناہوں سے تو بچ سکے، ورنہ یہ تو ہوتا کہ کچھ تو تھا ہی نہیں، سب تو عمل ہی کرتے رہے تو پھر وہ جہنم کس کے لیے بنتی۔ لہذا اس نے جیسے انسان میں نفس امارہ رکھا، ویسے ستاروں میں اس نے ایک ستارہ رکھا جس کا نام ہے زحل۔ توجہ فرمائیں، اور زحل کو رکھا ہے مشتری اور زہرہ کے بیچ میں، رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ اب آئیے آپ کے سامنے اس علم نجوم کا جو ملاک ہے وہ علم العادات سے، علم الحروف سے نہیں ہے۔ علماء علم الحروف نے کبھی علم العادات کو تو استعمال کیا ہے لیکن نجوم تک نہیں گئے، لیکن علم نجوم نے خوف کے مارے کبھی علم الحروف کو استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ علم الحروف ایک ایسا علم ہے جو صرف اور صرف آپ کو آل محمد تک پہنچاتا ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں نا اسے آپ محسوس کریں۔ علم العادات کی بحث ہے، علم العادات کا تعلق نجوم سے ہے۔ توجہ فرمائیں، نجوم سے کیسے؟ خداوند عالم نے 12 برج بنائے، 12 ستارے بنائے، اور 12 ستاروں میں 3 منزلوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس لیے مولائے کائنات کسی موقع پر کہتے ہیں کہ جو زہرہ کی منزل ہے 14 کیوں رکھا ہے؟ توجہ فرمائیں، عدد 14 ہے، میں نے 14 بتائے تھے نا، اور مہینہ 12 ہے، یہ 14 کیوں رکھا ہے؟ مولا سے کسی نے پوچھا تو مولا کہہ گئے تھے 14 اس لیے رکھا ہے کہ ہر ستارہ زہرہ پہ ٹھہر کر 2 منزلیں اختیار کرتا ہے، جب تک زہرہ پہ ٹھہرے گا نہیں اللہ اجازت دے گا نہیں۔ آج لگتا ہے کچھ مجلس میں مزہ نہیں آ رہا، نہیں؟ جیتے رہے، اللہ آپ کو اچھا رہے۔ اتنا بھی سن رہے ہیں، میں آپ سے خوش ہوں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے میں تو پڑھا ہوں، آشنا ہوں، لہذا میں سنا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ساری باتیں تو آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی۔ آج اس علم کی طرف کہ آپ جو یہ آپ کی تقدیر ہے، جو مولا نے کہا کہ انا مالک القدر والقضاء، میں قضاء اور قدر کا مالک ہوں، میں موت اور حیات کا مالک ہوں، ایسے تھوڑی مالک ہو گئے ہیں، یہ مالک ستاروں اور تقدیر کی حیثیت سے بنایا گیا ہے۔ توجہ فرمائیں، اب اس میں جو میں نے کہا تھا کہ تربوز کی طرح خداوند عالم نے کائنات کو بنایا ہے، خربوز کی طرح سے اس نے 12 شق رکھی، اور ہر شق کا نام لو ہے، یہ 12 لو ہے۔ اب بچہ جس لو میں پیدا ہو جائے اس کے اثرات اس کے اوپر ضرور آتے ہیں، اس سے کہ سسٹم بنایا ہے، اسی لیے اثرات کو ختم کرنے سے پہلے دعا کریں کہ بچہ ان اثرات سے پیدا ہونے سے پہلے بچ جائے۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام کو جو بھیجا ہے، اہل بیت علیہ السلام کی جتنی بھی ظاہری طور سے پیدائش اس دنیا میں ہوئی ہے، یا تو مشتری میں ہوئی یا زہرہ میں ہوئی ہے۔
آپ کو پتا ہے مشتری کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ مشتری میں اگر بچہ پیدا ہو جائے، اگر مشتری میں بچہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے دعا ہے. مشتری میں بچہ پیدا ہونے کے لیے دعا ہے. اور اس مشتری اور زہرہ کو خراب کرتا ہے زحل. آپ کو دعا نہیں کرنے دے گا، آپ کو بیمار ڈال دے گا، کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی کر دے گا تاکہ آپ آل محمد کے قریب نہ جا سکیں. توجہ فرمائیں. لیکن اس میں دعا ہے، اور اس دعا میں زحل کی مولا فرماتے ہیں، یہ یون الرضا کی روایت پڑھ رہا ہوں، یہ کسی ملا اور تعویذ والے کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں. اور یون الرضا میں لکھا ہے کہ 2 طریقے کی دعا ہے. پہلی دعا زحل کے اثرات سے بچنے کے لیے ہے. ایک زحل کے اثرات سے بچنے کے لیے اگر آپ اس دعا کو ورد کرتے رہیں تو خداوند عالم اس دعا کے شرف سے، جس میں جو حرف ہے دعا کون سے بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو زحل کے اثرات سے اللہ بچاتا رہے گا. زحل کے اثرات سے جو بچتے ہیں ان میں 4-5 کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر زحل کے اثرات سے بچ جائیں تو سخاوت بڑھ جاتی ہے، شرافت بڑھ جاتی ہے، محبت اہل بیت بڑھ جاتی ہے، اور برکت بڑھ جاتی ہے اگر آپ زحل سے بچ جائیں تو. زحل سے ایک ہے کہ آپ پہ زحل نے اثر کیا. زحل پہ اثر کی علامت یون رضا میں لکھا ہے کہ چند طریقے کی ہے. ایک بیک نقصان ہونا، ایک بیک بیمار ہونا، ایک بیک حادثہ ہو جانا، اب یہ زحل کا اثر ہو گیا ہے. اس کے لیے بھی مولا نے فرمایا کہ کیا پڑھنا چاہیے. زحل کے اثر سے بچنے کے لیے مولا نے فرمایا ہے اس آیت کی تلاوت کرو. اس میں بھی کمال ہے، کیوں کہا ہے وہ بھی بتائے دیتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے. اب ہمارے لیے تو شاید ہے کہ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ہے کہ جن کے ہاں بچے آنے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کے خطیب بنے اور سخی بنے اور بہادر بنے اور مولائے کائنات کے محب بنے، تو انہیں چاہیے کہ یہ ورد ضرور کریں اپنے. جب بھی کریں تو کم سے کم مجھ کو یاد رکھیں گے. توجہ فرمائیں. اس میں عجیب سی بات ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے. قل اللہم. بھائی یہ بات سننا ہے تو بتائیے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے. قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اسے پڑھتے رہیں. اس میں کوئی عدد نہیں لکھا ہوا ہے، وہ کئی تعویذ نہیں کہ عدد بتا دیں. اس کو پڑھتے رہیں تو خداوند عالم زحل سے بچائے گا. ابراہیم کفمی نے اپنی کتاب توجہ فرما الزیارات میں لکھا ہے کہ یہی آیت کیوں سلیکٹ ہوئی، جبکہ آیت سے کوئی تعلق دکھتا نہیں ہے. آیت سے کوئی تعلق نہیں دکھتا ہے تو کہا نہیں آیت میں عدد دیکھو. اللہ نے کیا کہا؟ قل اللہم. اس کا تو مالک الملک، کہو اللہ تو ملک کا مالک ہے، اور ملک عدد 9 ہے. کیا کہہ گیا آپ سے. توجہ فرمائیے. سمجھتے ہیں ہمارے لیے آیت ہے. آپ دیکھیں خداوند عالم نے کسی بھی شے کو بانٹنے کے لیے ڈائریکٹ اختیار نہیں لیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، سوائے ملک کے کہ اللہ قل اللہ میں رسول کہو، مالک الملک سے کہو، توتی الملک من تشاء. قل اے رسول کہو کہ اللہ جسے چاہے گا اسے ملک دے گا. نہیں توجہ فرمائے. ملک کا عدد 9 ہے. کہتے اب سمجھ میں آیا کہ جب رسول کے پاس رشتہ لے کے آتے تھے تو رسول کہتے تھے میرا اختیار نہیں ہے. بیٹا تمہارے ابا کہاں بیٹھے ہیں، تمہارے والد کہاں بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھو. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قل اللہم مالک الملک. اے رسول کہو اے اللہ جو ملک کا مالک ہے. ملک کا مالک صرف اللہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. توتی الملک من تشاء، جسے چاہے گا ملک دے گا. اب کہتے یہی وجہ تھی کہ جب رسول کے پاس رشتہ آتا تھا تو کہتے تھے مجھے اختیار نہیں ہے.
تو کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ بیٹی آپ کی، آپ نے قانون بتایا ہے کہ باپ کا اختیار بیٹی پر ہے، تو رسول نے کہا تھا بیٹی ضرور ہے لیکن معصومہ ہم نے نہیں بنایا ہے۔ جیتے رہے، اللہ آباد رکھے۔ ملک کا عدد 9 ہے، اگر یہ عدد نہ ہوتا تو سمجھ نہ آتا ملک کیا ہے۔ توتی الملک من تشاء، جسے چاہے گا ملک دے گا۔ تو اب دوسری جگہ پہ کیا کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے تو عز من تشاء، جسے چاہے گا عزت دے گا۔ عزت کا بھی عدد 9 ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ملک کا بھی عدد 9 ہے۔ عزت کا بھی عدد نہ ہو، لہذا کہتا میں جسے چاہوں گا عزت دوں گا۔ اب علی کا افتخار سمجھ میں آتا ہے کہ ذوالفقار ملی تو افتخار نہ کیا، ولایت ملی تو افتخار نہ کیا، فاطمہ ملی تو افتخار کیا۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ عزت کا بھی عدد 9 ہے، ملک کا بھی عدد 9 ہے۔ اب یہ ملک کس کو دیا اللہ نے؟ توجہ فرمائیں، مولا کو دیا تو دلیل ہونی چاہیے نا، ملک کس کو دیا؟ تو ایک جگہ تبارک الذی بیدہ الملک، ملک اللہ کے پاس نہیں ہاتھ کے پاس گیا۔ کیا کہہ گیا آپ سے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک گیا۔ اللہ کا ہاتھ کون ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیں مولا کائنات نے بڑی احتیاط رکھی تھی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات، یعنی خدا شادی کے بعد رسول کو مبارکبادی دے رہا ہے کہ ہم نے ملک کو اپنے ہاتھ کو دیا۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی میں اللہ کا ہاتھ ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ بڑا صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ملک اللہ کا ملک فاطمہ ہے، اسی لئے اس نے کہا بیدہ الملک، اندہ ملک نہیں کہا۔ کیا نزاکت رکھی ہے، تبارک الذی کہتا اندہ ملک، اس کے پاس ملک تھا، بیدہ ملک، یعنی ہم نے اس ملک کو اپنے ہاتھ کو دیا۔ علی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، میں اللہ کا ہاتھ ہوں۔ لہذا اللہ یہاں پہ کہتے ہیں اللہ رسول کو بیٹی کی شادی کی مبارکبادی دے رہا ہے کہ ملک ہم نے اپنے ہاتھ کو دے دیا، اپنے ملک کا ہاتھ اپنے ہاتھ کو تھما دیا۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآلہ محمد پر۔ اب سمجھ میں آیا کہ زحل سے بچنے کے لیے مولا نے یہ آیت پڑھنے کو کیوں کہا تھا، اس لیے کہ فاطمہ ہی بچا سکتی ہے۔ زحل کے اثرات سے بچنا ہے تو سورہ آل عمران کی اس آیت کو ورد کریں۔ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء تنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔
پھر کفامیہ عین الرضا میں لکھتے ہیں عین الرضا کے حوالے سے کہ اگر زحل اثر کرے تو میں نے تھوڑی سی بات پرسوں پڑھی تھی تو کیا کرو، تو کہا ناد علی پڑھو، ناد علی پڑھو گے تو زحل کا اثر ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ خیبر میں زحل کا اثر رکھا گیا تھا اور جب تک علی آئے نہیں زحل کا اثر ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ناد علی کو کیسے پہچانا جائے کہ ایک تو کہا اس کی عدد پہ جاؤ، عدد پاسورڈ ہے جو حقیقت تک پہنچا دے گا، جو لفظیں رکھی ہیں اس کی عدد کو میں نکال دیتا ہوں۔ نادے، اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا قل یا علی، میں کیا کہہ گیا، نادے کا لفظ کیوں لایا؟ اس لیے کہ نادے کا عدد ہے 55، 5 اور 5 10 اور 10 کا 1، یعنی اللہ کی طرف سے ندا ہے۔ آپ کیا سن رہے ہیں؟ مجھے حیرانی ہے۔ اللہ کی عدد کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ندا ہے۔ علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ، علی کا عدد 110، 1 اور 1 2، جب نتیجہ نکالتے ہیں تو حقیقت تک جاتے ہیں، جیسے 9 پر گئے نا اسے 2 پر گئے۔ مظہر کا عدد بھی 1145، جوڑیں گے تو 2، یعنی ایسے علی کو بلاؤ، علی اور مظہر کا عدد 1 ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ عجائب کا عدد 8 ہے، مظہر العجائب، جو زحل کو روک سکے وہی عجائب دکھائے گا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ پھر یہاں پہ علی کا لفظ کیوں رکھا؟ آخری بات ہے اور بہت زیادہ اس میں گفتگو اور نہیں ہو سکتی۔ علی کا لفظ کیوں رکھا جبکہ رسول نے علی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ہے نا، قابل غور بات ہے۔ اس طرح سے علم العداد اس چیز کو بہت آسانی سے سمجھاتا ہے، اور علم الحروف۔ اس کے علاوہ دلیلیں آپ 1000 قائم کرتے رہیں، آپ کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ جیسے رسول نے جب کہا تھا کہ علم اسے دیں گے جو کرار ہوگا، رجلن ہوگا، غیر، کہیں علی کا نام نہیں لیا ہے، صفتیں بتائی ہیں اسے علم دیں گے، لیکن اللہ علی کا نام کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ عین کا اثر بھی رہے۔ اللہ اکبر، عین کا اثر بھی رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ عین علم پر دلیل ہے، عین سے عقل بھی ہے، عین سے عرش بھی ہے، عین سے علم بھی ہے، اور علم ہی نے کارنامہ دکھایا ہے، عالم نے نہیں۔ علم کا عدد 14 ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ علم نے، دیکھیں علی کا لفظ اس سے رکھا کہ تاکہ علم آئے، اور علم کی حیثیت کیا ہے قرآن بتا رہا ہے۔ عجیب ہے، کس کا واقعہ سنا رہا ہے؟ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل آصف ابن برقیہ کا، لطف آ رہا ہے آقا صاحب؟ آصف ابن برقیہ کا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ خیبر اکھاڑنا ہے نا، جنگ کو فتح کرنا ہے نا، لفظ علی لایا تاکہ عین کا اثر ہو، اور عین کا اثر اس لیے کہ عین علم، عقل اور عرش ہے۔ عقل اور عرش کو بعد میں علم کو سمجھے کہ علم کی حیثیت کیا ہے، اس لیے کہ رسول نے علی کو علم کہا ہے، عالم نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ حدیث میں یہ نہیں فرمایا انا مدینۃ العالم وعلی بابھا، میں عالم کا شہر ہوں اور علی اس نہیں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، اور علم کا عدد 14 ہے، 14 کا شہر ہی محمد ہے، جس کا دروازہ علی ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ علم کا لفظ لائے ہیں، علم کا اس لیے کہ عین علی کی علم کی طرف توجہ دلا رہی ہے۔ اگر تھوڑا سا کسی کے پاس وہ علم آ جائے، یہ علم نہیں کتابوں کا رٹا ہوا، یہ اس کو علم نہ سمجھے، وہ علم جو اللہ چاہتا ہے، اگر تھوڑا سا کسی کے پاس آیا تو اس نے کیا کیا؟ توجہ فرمائے، اس نے کیا کیا؟ آپ کے سامنے واقعہ ہے، قرآن سے بتا دیتا ہوں، سورہ نمل آیت نمبر 40 میں خدا آصف ابن برقیہ کا واقعہ نقل کر رہا ہے۔
اور قرآن میں کہتا ہے وقالا قال الذی عنده علم من الکتاب، پورا علم نہیں تھا، ایک کتاب سے تھوڑا سا علم تھا. کیا کہ آنا اتیتک بہ قبل ان ارتد الیک طرفک. اس پر کسی ملا مولوی کو اعتراض اور شک نہیں ہوتا ہے جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہو. اس نے کہا جناب سلیمان سے، نبی تھے، کہ آپ کی پل جھپکنے سے پہلے میں بلقیس کا تخت لے آؤں گا. یہ آیت ہے، روایت نہیں ہے. کیا کہا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، طرفک یعنی پلک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہم بلقیس کا تخت لے آئیں گے. فلما رآہ مستقرا عنده، بس جیسی پل جھپکی سلیمان نے دیکھا تخت ان کے پاس ہے. میں کیا کہہ گیا آپ سے. آصف ابن برقیہ کے پاس علم من الکتاب، کتاب میں سے تھوڑا سا علم ہے. اسی لیے یہاں پر علی کا لفظ استعمال کیا کہ وہ آئے گا جو علم الکتاب ہے. اسی لیے جب مولائے کائنات نے خیبر کا در اکھاڑا تھا سارے حیران ہوئے تھے سوائے دو کے، رسول کے اور سلمان کے. میں کیا کہہ گیا اس سے کہ سلمان کے سامنے کوئی حیرانی نہیں تھی. اور جب لشکر ہے رسول اللہ خیبر تو اکھاڑا ہے، کہ ہاتھ نہ دیکھو آج علی کا پاؤں دیکھو. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اور اس کے بعد آگے اللہ جو ہے اشارہ کرتا ہے، تھوڑی سی دوسری طرف بھی آ جاتے ہیں تاکہ آپ کا دل شاد ہو جائے. فلما رأى مستقرا عنده، تخت بلقیس کا سلیمان کے سامنے تھا. قال، تو جناب سلیمان ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ اکبر. کل کی آپ نے مجلس نے دیکھی، اول فضل نقطے سے ظاہر ہوا. کیا کہہ گیا آپ سے، کیا کہہ گیا آپ سے. اور سلیمان کیا کہتے ہیں؟ یہ رب کا فضل ہے، یہ نقطے کا کمال ہے. اور نقطہ علی ہے، اور علی کے علم میں سے تھوڑا سا علم آیا آصف بن برقیہ کو، تبھی یہاں پہ فضل کا لفظ لائے ہیں سلیمان. ھذا من فضل ربی. اور اس کے بعد کیا کہا؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیبلونی اشکرکم ام اکفرو. اللہ اسی طرح فضل کر کے امتحان لیتا ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر اختیار کیا اس نے اپنے نفس کے لیے شکر کیا. فضل پہ جو شکر کرے گا اس نے اپنے لیے کیا. ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جس نے ان فضل سے انکار کر دیا اللہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ تو رب ہے، غنی بھی ہے اور کریم بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پھر اس کے بعد علم کی بہت ساری تشریح بتائی ہے. ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دوں؟ آپ تو تھک گئے آج، اور میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل. اب علم سے مراد علی ہے، علی کا عین ہے. اب یہاں پہ مراد کیا ہے؟ 2-3 آیتیں پڑھ دیں تاکہ اس پہ دلیل ہو جائے. وہ دلیل چونکہ لکھی تھی، اور ظاہر سی بات ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی آپ لوگ مایوس نظر آ رہے ہیں. پتہ نہیں میں کیا بول سکتا ہوں، لیکن یہ بحث ہے. ایک بار صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کیا لفظ رکھی ہے اس پر انہوں نے آیت اللہ ابراہیم کف. میرا کوئی اپنا سمجھے کہ بس محنت ہے کہ تلاش کر کے لے آتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں. میں نے تو اپنی فکر چھوڑی ہوئی ابھی تک. سورہ آراف آیت نمبر 52 میں کیا لہجہ استعمال کیا خدا نے علم کے لیے. وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ
बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनीन, हमने किताब भेजी उन पर, किताब से मुराद कुरान है, जिसकी तफसील इल्म कर रहा है। आसिफ साहब ये आपके लिए हदिया है, ये आपके लिए हदिया है जुमला। अल्लाह ने तफसीर का नहीं कहा लफ्ज, तफसील। एक है तफसीर, एक है तफसील। इल्म तफसीर बयान नहीं करता, तफसील बयान करता है। हाय हाय, अगर थकान ना उतरे तो फिर मेहनत आया है। तफसीर और तफसील में क्या फर्क है? तफसीर तो सब कर रहे हैं, तफसीर और तफसील, ये तफसील अरबी का है, तफसील, ते फे साद ये लाम, तफसील और तफसीर दोनों में क्या फर्क है? अल्लाह कहता है हमने किताब भेजी, वफस्सलनाहु अला इल्मिन, इल्म ने तफसील किया। तफसील और तफसीर में क्या फर्क है? पूछा मौला तफसील और तफसीर में क्या फर्क है? का तफसीर करने वाला मुतकल्लिम के इरादे से वाकिफ नहीं होता। हाय 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 हाय, तफसीर करने वाला, तफसीर मुतकल्लिम के इरादे से वाकिफ नहीं होता, गेस करता है। भाई मिसाल के तौर पर मैंने कोई बात कही और आपने गेस करना, मौलाना कहने का मकसद ये था, नहीं कहने का मकसद ये था, इसे कहते हैं तफसीर। लेकिन कोई ऐसी जात है जो मेरे मिजाज से भी वाकिफ है, मेरे इरादे से भी वाकिफ है, अगर वो मेरी बात की तशरीह करे उसे कहते हैं तफसील। अल्लाह कहता किताब हमने भेजा है, इल्म तफसील कर रहा है। इल्म कोई ऐसी जात है जो अल्लाह के मिजाज को भी जानता है, इरादे को भी जानता है। फिर अल्लाह कहता है ये इल्म क्या है? हुदन, हिदायत करने वाला है, रहमतन, रहमत है। किसके लिए? मुकस्सिरीन के लिए नहीं, लिक़ौमिन बिही युमिनून, उनके लिए है जो इस पर ईमान रखता है। बिही का लफ्ज आया, इस पर ईमान रखता हो, उसके लिए ये हिदायत भी है, रहमत भी है। इसीलिए अली अली करते हैं ताकि ईमान की दलील मिल जाए, तभी हिदायत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर, क्या आयत आई इल्म के ऊपर, खुदा की कसम। अल्लाह क्या कहें, क्या शान बयान कर रहा है परवरदिगार अली की। इल्म से मुराद अली है। सूरह यूनुस आयत नंबर 93 बनी इसराइल का वाक़या सुना रहा है। जाहिर सी बात है जब रसूल मूसा होंगे, अली हारून होंगे तो कौम बनी इसराइल होगी, इसीलिए उसने बनी इसराइल का लफ्ज रखा कि इशारा किसी और की तरफ है। समझ रहे ना बात हमारी? लक़द बव्वाना बनी इसराइल मुबव्वा सिद्क़िन वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने बनी इसराइल को बहुत नवाजा, बहुत कुछ दिया, उनको अच्छा अच्छा खाना भी दिया। फमा इख्तलफू, उनमें कोई इख्तलाफ नहीं था। हत्ता जाअहुमुल इल्म, मगर इख्तलाफ जब किया जब इल्म आ गया। इससे ज्यादा और क्या खुदा वजाहत कर सकता है? सलावत पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। रज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, आयत का तफसीर हवाला लिखे हैं, जाके तर्जुमा देख लीजिएगा। तय्यबात, हमने उन्हें बेहतरीन खान तय्यबात दिए, रिस्क में तय्यबात अता किया बनी इसराइल को। मुबव्वा, आराम से रखा, बहुत ठाठ से रहे। फमा इख्तलफू, कोई इख्तलाफ नहीं था। हत्ता जाअहुमुल इल्म, मगर यह कि इल्म उनके दरमियान आया। यानी अल्लाह क्या बताना चाहे, जो इल्म से इख्तलाफ करे वही बनी इसराइल है। सलावत पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
خدا کی قسم فیصلہ کر دیا اللہ نے اس آیت میں. پھر فرماتا ان ربک، تم اختلاف کرتے ہو، ہم بتاتے ہیں کہ کیا کریں گے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اور خدا کی قسم تمہارا رب ان اسرائیلیوں کے درمیان میں، بنی اسرائیل کے درمیان میں اسی سے فیصلہ کرے گا جس میں اختلاف کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نہیں آج لگتا ہے لطف نہیں آ رہا ہے. تڑپنے والی آیت ہے خدا کی قسم. پیچھے والے تو بیچارے بڑے مایوس کر رہے ہیں. یہ تڑپنے والی آیت ہے کہ جس چیز پر تم اختلاف کر رہے ہو، جس علم پر، اسی سے ہم قیامت میں فیصلہ کریں گے. اللہ اکبر. آخری آیت اور التماس دعا، سورہ ہود، جناب نوح کا واقعہ سنا رہا اللہ. اللہ اکبر، کیا لفظیں رکھی ہیں. نادى نوح ربہ، روح نے اپنے رب کو بلایا. قالا رب ان ابنی من اہلی، پروردگار کہا میرا بیٹا ہے، میرے خاندان سے ہے. ان وعدک الحق، اور تیرا وعدہ سچا ہے. وانت احکم الحاکمین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. نوح کی دعا ہے بیٹے کے لیے جو ڈوب رہا تھا. کیوں ڈوب رہا تھا؟ کشتی چھوڑ کے گیا تھا. نوح کی کشتی چھوڑ کے گیا تھا. رسول نے کیا کہا تھا؟ میرے اہل بیت نوح کی کشتی جیسے ہیں. آپ توجہ کریں، پتہ نہیں کہاں ہیں آپ. نوح کی کشتی جیسے یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر نوح کی کشتی چھوڑ کے بیٹا بھی چلا جائے، اللہ نبی کی دعا قبول نہیں کرتا. بڑی جسارت کی ہے میں نے آج. اللہ اکبر. نبی دعا کر رہے ہیں نا کہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، تیرا وعدہ حق ہے، احکم الحاکمین ہے. بچانے کی دعا کر رہے تھے نا، کشتی چھوڑ کے بھاگا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اللہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح بیٹا تو ہے، اہل میں نہیں ہے. بیٹا تو ہے، اہل میں نہیں ہے. اور جو عمل کا ڈھنڈورا پیٹتے ان کے لیے جملہ ہے انہ عمل غیر صالح، اس کا یہ عمل غیر صالح ہے. اللہ کی نگاہ میں عمل صالح کشتی پہ سوار ہونا ہے، کشتی کو چھوڑنا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آگے کیا کہتا ہے؟ آگے فیصلہ کرتا ہے. اللہ اکبر. لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. میں آیت کا ترجمہ دے رہا ہوں، لکھ کے لایا ہوں. فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، اے نوح تم سوال کیوں کرتے ہو؟ تم علم نہیں ہو. اللہ اکبر. جب اللہ اعجاز سنا نا تو جناب نوح نے کہا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، پروردگارا مجھے معاف کر دے، کہیں میں جاہلین میں نہ ہو جاؤں. ارے میں کیا کہہ گیا. یعنی قرآن کیا اشارہ کر رہا ہے؟ جو کشتی کو چھوڑ کر جائے، اگر کوئی اس سے ہمدردی اختیار کرے، نوح کی نظر میں وہ جاہلین میں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے خداوند عالم نے اس نے کہا ناد علین. علم کی حیثیت آپ کی سمجھ میں آ گئی. نوح سے کہہ دیا جو چھوڑ کے چلا جائے اس کی ہمدردی کرنے والا جاہل ہوگا. جو کشتی چھوڑ کے چلا جائے، بیٹا تھا، اللہ نے کہا تم علم نہیں ہو جو سوال کر سکتے ہو. میں نے کہا جو علم ہے
کشتی چھوڑنے والا چلا جائے اور آ جائے تو معاف کرنے کا حق اسی کو ہے جو علم ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین اس طرح سے اختیارات رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں؟ علم ہے, وارث علی ہے, علم ہے, علم. اور اسی بنا پہ اتنا بڑا ظلم کرنے والا اگر حسین کی بارگاہ میں آ گیا, کہیں نہیں ملتا کہ حسین نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہا ہو کہ معاف کر دے. کہیں کہا ہو؟ نہیں کہا. اور ان کے در پر اللہ جانے نہیں دیتا. نمد ہؤلاء و نمد ہؤلاء 2 بار آیا قرآن میں. ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو ان سے قریب جانا چاہتے ہیں, ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں جو ان سے دور رہنا چاہتے ہیں. جو جانا چاہتے ہیں انہیں راستہ دکھا دیتے ہیں, جو نہیں جانا چاہتے انہیں اندھا کر دیتے ہیں, ان کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. چونکہ آل محمد کے قریب وہی جائے گا جو انہیں پہچان رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں امام حسین نے معاف کیا. اللہ اکبر. جناب حر کا گناہ کوئی کم نہیں تھا. فاطمہ کے بیٹوں پر پانی بند کیا تھا, لیکن اس کی مغفرت صرف حسین کے ہاتھ میں تھی. اور ایک جملہ کہا تھا جب چلنے لگا نا, تو بھائی ہے لیکن اتنی معرفت نہیں جتنی اسے ہے. تو کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کی طرف. کہا تم نے حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا ہے, تمہیں عباس معاف نہیں کریں گے. حسین سے پہلے عباس آ جائیں گے تمہارے پاس. تم نے حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا ہے. تب مسکرا کے کہا تھا جتنا حسین کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں وہ کریم ابن کریم ہے, میں جانتا ہوں وہ گناہوں کو معاف کرے گا. اور یہ بھی کہا اگر معاف کرے گا تو اس کا کرم ہے, اگر سزا دے گا تو میں اس کا مستحق ہوں. اللہ اکبر, کیا معرفت کی منزل تھی جناب حر کی. یوں ہی تھوڑی معاف کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں شہدائے کربلا میں حر کا روضہ الگ بنا ہے. حسین نے کیا نوازا ہے, اس لیے کہ حر نے پیغام بھیجا ہے, حر نے اپنے عمل سے پیغام پہنچایا ہے. اگر وہ معاف کر دیں گے تو ان کا کرم ہے, سزا دیں گے تو میں مستحق ہوں. دنیا یہی دیکھتی رہی. اب چلے آپ دیکھیں نا, آپ کا بچہ ہو, کتنا ہی آپ میری عزت کرتے ہوں, گرمی میں پیاسا آ رہا ہو, میرے پاس پانی ہو میں اسے نہ پلاؤں, اور پیاس کی شدت سے وہ بے چین ہو جائے, باپ کا دل ہمیشہ کے لیے متنفر ہو جاتا. جب بھی مجھے دیکھے گا تو کہے گا اس نے میرے بچے کو پانی نہیں پلایا. شب عاشور آئے تھے, 7 محرم سے پانی بند تھا. کتنی بار سکینہ نے پیاس کی شدت اختیار کی, کتنا علی اصغر پیاسے رہے ہوں گے. اب دنیا یہی تو دیکھ رہی تھی, یہی ہمیں ہمیشہ جناب حر کی مصیبت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں یاد کرنا چاہیے. حسین سے بہت قریب کر دیتی ہے, بہت قریب کر دیتے ہیں ہمیں. ہم تو یہ کہتے ہیں مولا ہمارے آبا و اجداد نے تو آپ کے نام پہ سبیلیں لگائی, پانی تو بند نہیں کیا. جس نے پانی بند کیا اس کے ساتھ کیا اخلاق تھا. جیسے ہی چلے تو کہا ایسے نہیں جائیں گے, اللہ اکبر, ایسے نہیں جائیں گے. ہاتھوں کو باندھ دو, ہاتھوں کو باندھ دیا گیا, آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, مجرم کی طرح جائیں گے. اور جیسے یزید کے لشکر سے نکلے, اللہ رے حسین کی کریمی, بھول گئے کہ اس نے سکینہ پہ پانی بند کیا. کہتے ہیں علی اکبر آگے بڑھ جاؤ مہمان آ رہا ہے. اس سے زیادہ اور کیا کوئی کہا, علی اکبر آگے بڑھ جاؤ مہمان آ رہا ہے. علی اکبر آگے بڑھ گئے تو حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر, کیا بات ہے بیٹا؟ کہا بابا سچ کہتے تھے, بابا سچ کہتے تھے, حسین بہت کریم ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا میں سمجھتا تھا کہ تلوار کھینچے گی, میں سمجھتا تھا کچھ ہوگا. بابا اپنے بیٹے علی اکبر کو آپ کے استقبال کے لیے بھیج دیا.
अल्लाह अकबर। उसके बाद जब कुछ दूर और आगे बढ़े, शब आशूर में अभी 4 मुहर्रम को तलवार खींची है अबुल फजील अब्बास से, हुर के सामने तलवार खींची है। एक बार कहा अब्बास आगे बढ़ जाओ। हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूछा क्या बात है? कहा बाबा अपनी किस्मत पे नाज कर। कौन आ रहा है? अबुल फजील अब्बास आ रहा है। अब जो और आगे बढ़े तो हुर के बेटे ने लजाम फरस को छोड़ दिया। और ये जुमला का बाबा ये क्यों मार रहे हैं करीम को? एक कमल से कहता बाबा ये करीम को क्यों मार रहे हैं? का क्या हुआ बेटा? का हुसैन इस्तकबाल के लिए बढ़ गए। बस सुनना था कि और घोड़ा से कूद गया। जैसे ही करीब पहुंचा, बेटे ने सोचा कोई तो शिकवा कर दे, आए मेरी औलादे हुसैन मासूम पे कुर्बान। जब भी करबला जाते हैं पहला जुमला यही याद आता है, एक तो शिकवा हुसैन कर देते। और शर्मिंदगी से झुका जा रहा है, हुसैन झुक कर उठाए जा रहे हैं। कलेजे से लगा के वो जुमला कहा जो हर मोमिन मुसीबत में याद करेगा तो हमेशा खुश रहे। कलेजे से लगा के जुमला कहा। क्या कहा? हुर समझता था अब शिकवा करेंगे ना, लेकिन क्या कहा? हुर हुसैन तुमसे शर्मिंदा है। मौला शर्मिंदगी की क्या वजह है? कहा हम खानदानी मेहमान नवाज हैं, और जब तू दुश्मन बनकर आया तो मैंने तुझे सैराब किया था। अब जो मेहमान बनकर आया तो पानी नहीं आके तुझे पिला दे। और ने कहा मौला एक ख्वाहिश है, बस मुझे मरने की इजाजत दे दे, बस मुझे जाने दे। इमाम हुसैन ने जाने दिया और जमीन करबला पर आया। इमाम हुसैन पहुंचे, चाहा कि उसके सर को रखे, उसने सर खींच लिया। मौला आप आका है, क्या ये मेरी मोहब्बत है? सर को रखा, तीर को खींचा, खून नहीं रुकता था। आखिरी जुमला है, तीर को खींचा, खून नहीं रुकता था। जेब में हाथ डाल के रुमाल निकाला, आवाज दी और शायद तू सोच के हुसैन माफ करा के नहीं किया, ले मैं तुझे अपनी माँ का रुमाल देता। पेशावरी पे बांध दिया। सअलमुल्लज़ीन ज़लमू यमुनक़लबुन इनक़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी सज़ा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, नेक अमाल की तौफीक अता फरमा, हाज़रीन पर रहमत नाज़िल फरमा, इस मजलिस को कबूल फरमा। ज़िंदा रहें तो आले मोहम्मद की मोहब्बत में, मौत आए तो आले मोहम्मद की। परदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहों को बख्श दे। परदिगार जो बीमार हैं, बिलखुसूस हाज़रीन में हमारे जाफ़र भाई हैं, मजलिस की रौनक हैं, इनको और हबीब जाफ़री, मरियम जाफ़री, फ़ातिमा जाफ़री, वजाहत बेगम, इन तमाम मोमिनीन मोमिनात को, और जो भी बीमार हैं उनके ख़ानदान में, फ़ैमिली में कोई बीमार है, बिलखुसूस जो कोयटा में मजरूह हैं, पाकिस्तान में जो मजरूह हुए हैं, जो कहीं भी मजरूह हुए हैं, परवरदिगार उनको सेहत कामिल अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, ज़िंदा रहें तो आले मोहम्मद की मोहब्बत में, मौत आए तो आले मोहम्मद की। इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे लिए जब तक हमारी अज़ादारी को कबूल न कर ले तब तक हमारे लिए आखिरी मुहर्रम करार न दे। परवरदिगार हमें हुसैन के सच्चे ज़ाहिरों में शामिल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके जानिसारों में शामिल फरमा। मातम हुसैन। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है,
میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیبیوں شور ماتوں، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، زندہ کا در زور سے اب نہ کھولو، اے پہرے دارو اب آہستہ بولو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، تم بھی تو جاگے ہو کچھ دیر سو لو، بابا کی خوشبو سے آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، یہ شام غریباں کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں عابد کے واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری
سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں ابھی بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، 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 حسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء بالفقراء، سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، الأمان 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 من فتنة الزمان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزورك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته۔ مومنین، فرائیڈے تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام کا برآمد ہوگا یہاں پر، اور نیاز کا بھی انتظام ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شرکت کریں ضرور۔